آج ماہ رجب کی پہلی رات۔ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی قبولیت کی وہ گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کا مہینہ آئے، رجب کی پہلی رات آئے اور میں اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر اللہ کو راضی کر لوں۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جب کوئی بندہ ماہ رجب کی پہلی رات اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوں چھوڑ دوں گا اور اسے خوب پہ در پہ مال و دولت اور ترقی سے مالا مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے، جس کسی کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانی ہے تو آج ماہ رجب کی پہلی رات اس تسبیح کو لازمی پڑھے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گی جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسانی عقل پہ منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن یاد رکھیے انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کر جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ یہ تسبیح استغفر اللہ کی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ اسے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا اور مغفرت کرنا کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ آج ماہ رجب کی پہلی رات استغفار کر لو، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج موقع ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی بے شمار آیات و احادیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح شام، ہمارے دن، ہمارے راتیں کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نفس و شیطان کے جنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، ہر کوئی مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے، ہر کوئی بے روزگار ہے، ہر کوئی پریشان۔ انسان سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر شرمندہ ہو، جو شرم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، جسے حقیقت کا احساس ہو کہ میرا پورا عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور کل قیامت والے دن رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو بندہ اس تسبیح کو بتائے گا، طریقے سے پڑھے گا، اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ اور اللہ کا لاڈلا بننا کا مطلب ہے کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے
اس چینل پر نئے ہیں اور اپنے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی پہلی رات اور کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود، آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، جو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ دھیان کیجئے گا، وہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہے۔ یہ ماہ رجب کی پہلی رات اور دن کا خاص عمل ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ جس کو جو بھی چاہے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ آپ روضے رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور بچوں کی طرح گڑ گڑا کر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو رب پڑھ کر رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج موقع ہے رب سے اپنی ہر حاجت منوانے کا، اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی خواہش پوری کروانے کا، کیونکہ آج رب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ وہ سب عطا کرے گا جو آج تک نہ مل سکا۔ آپ نے پہلا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے دھیان کیجئے گا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ایک بار ہو گیا۔ دوسری بار پھر پڑھیں گے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس طرح 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 بار اب میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 100 بار۔ آپ اس کو انگلیوں پہ پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو صحیح لگے۔ 100 کا مطلب 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا رحمان رب کا رحمان والی صفت ہے، جسے پڑھنے سے رب کی ذات ہر طرح کے مسائل کو اپنے رحم و کرم سے ختم فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ مانگتا عاجزی کے ساتھ، یقین کا عمل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتا شروع کرتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، وہ رب کے حکم پر رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ایک تسبیح بتائے کے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ میں بتانے لگی ہوں یہ رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بھی گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، تنگ دست ہے، مایوس ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، جو بڑے بڑے وظیفوں سے اور بے حد محنت و مشقت کے باوجود تھک چکا ہے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی، تو آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ یہ لاڈلی تسبیح استغفار کی تسبیح ہے۔ آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک بار توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک بار ہوا۔ دوسری بار پھر پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اب تیسری بار پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ میں نے 3 بار پڑھا ہے۔ آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کی دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
یہ بھی یاد رکھیے گا کہ استغفار پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظائف بتائے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا بتایا، دوسرا استغفار کا وظیفہ بتایا۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت رب کریم کو اتنی پسند ہے، جب کوئی بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے؟ رب کے فرشتے آپ کا نام رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں راضی ہو جاؤں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر آپ کے مقدر میں ایسی خوشیاں، ایسی کامیابیاں، ایسی عروج ترقیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت و برکت بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گی کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ کے لاڈلی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے جب اللہ کی لاڈلی تسبیح آپ کے رب راضی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اگر آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ جیسے ہی آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل ہو چکا ہے مکمل۔ آج ماہ رجب کی پہلی رات اور دن کے یہ 3 اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح بتائی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا خاص تحفہ آپ کے حوالے کیا، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا وظیفہ بتایا ہے۔ آپ نے اس عمل کو شروع سے آخر تک بتائی گی ترتیب سے پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھنا، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گی طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کو جو جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہیں۔ دعائیں آپ نے جتنی بھی مانگی، حاجتیں مانگی، وہ آپ کی قبول و منظور ہوں گی۔ آج آپ کے مسائل پریشانیاں ہیں، آپ نے دعا میں اللہ سے ان کا حل مانگنا ہے، تو سب کو دیتا ہے جو تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے۔ اے اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اے اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آ سکوں۔ اسی طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا جو جو آپ مانگو گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔